ایک ہوتا ہے سننا، اس کو کہتے ہیں یسمعو، سامو۔ ایک ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ سننا، دل کی گہرائیوں سے سننا، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے سم کی بجائے، اس کو کہتے ہیں استماع، تیز جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے، استمع یستمع استماع کے نام پر وہ آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ پوری توجہ کے ساتھ سنو، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو سب سے بہتر چیز آپ کو لگے اس کی پیروی شروع کر دو، اس کی اتباع شروع کر دو، اس کو لکھ بھی لو تاکہ وہ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہمیشہ محفوظ رہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، وہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں جو پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں، پھر جو اچھی بات ان کو لگے، سوٹ کرے ان کو، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، انہی لوگوں کو اللہ عقل مند کہتا ہے کہ جو بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پھر جو اچھی بات ان کو لگتی ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ یہ 23واں پارہ ہے سورہ زمر۔ تو سورہ زمر میں کہا گیا ہے الذین، اچھے لوگ وہ ہیں جو بات کو بڑے اچھے انداز سے پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ان میں سے جو بہترین بات ہو اس کو وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کو اللہ دو تمغے دے رہا ہے کہ ہدایت یافتہ بھی یہی ہیں اور عقل مند بھی یہی ہے۔ اسی طرح کھانے کی چیزیں بھی بہت زیادہ جن کو آپ کھا سکتا ہے، خصوصاً آپ کے پاکستان انڈیا میں اتنے کھانے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں وہاں 2 4 5 کھانے ہوں گے، آپ کے ہاں کھانے جو ہیں بہت زیادہ ہیں، ان کی قسمیں بہت زیادہ ہیں، ان کی ونکیاں جو ہے وہ بہت قسم کی جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو کھانے کے بارے میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں وہاں 12 14 کھانے ہیں، تو عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہر کھانا کھائیں۔ اگر ہر کھانا کھائیں گے تو پھر اس کے لیے ایک ہے رب اکلۃ تمنع الاکلات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کھانا آپ کو کئی کھانوں سے روک دیتا ہے، یعنی معدہ خراب ہو جاتا ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، پھر کئی دن آدمی کھانا کھا ہی نہیں سکتا۔ تو عقل مندی نہیں ہے کہ ہر چیز کھائے، بلکہ دیکھے کہ ان میں سے مجھے اچھی چیز کون سی لگتی ہے، جو اچھی چیز لگے اس کو جو ہے وہ کھا لینا چاہیے۔ یہ گویا کہ انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بدن کی طاقت انسان کو غذا کے ساتھ ملے گی، لیکن اگر روح کی طاقت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے علم ہے۔ علم بھی بہت زیادہ ہے، سنیں جو اچھی بات ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر کسی جگہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، ہر کتاب کو پڑھیں، آپ کو کوئی نہ کوئی چیز اس سے مل جائے گی۔ ہر کہنے والے کی بات کو سنیں، چھوٹا بچہ بھی بعض اوقات ایک ایسی بات کہہ جاتا ہے جو آپ کے لیے مفید ہوتی ہے، بڑا آدمی بھی، بزرگ آدمی بھی کبھی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو آپ کے لیے مفید ہے۔ تو جیسے کھانے موجود ہوں تو جس کھانے کی طرف زیادہ طلب ہو آپ کھا لیتے ہیں تاکہ بدن کی طاقت برقرار رہے، اسی طرح علم جہاں سے ملے اس کو لے لیں، محفوظ کر لیں تاکہ ہمیشہ آپ کو یہ فائدہ دے۔ اسی لیے تو حدیث ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ نہیں ہے کہ آپ 5-6 سال کے ہیں تو سکول میں داخل ہوں آپ پڑھیں، نہیں، آپ 70 سال کے ہیں تب بھی پڑھیں، 80 سال کے ہیں تب بھی پڑھیں، بزرگان ہو سکتا ہے 80 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں تب بھی ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہر وقت پڑھتے رہیں، ہر کتاب پڑھیں، دیکھیں، مطالعہ کریں، دشمن کی کتاب بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے دشمن کی کتاب میں آپ کو کوئی اچھی چیز مل جائے، آپ کے مخالف کی کتاب میں آپ کو کوئی اچھی چیز مل جائے، لذا پڑھنا ہر لحاظ سے مفید ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ جرمنی کا ایک آدمی عربی جانتا تھا، وہ گیا ہے لبنان کا ایک شہر ہے سیدا، وہاں ایک رسالہ نکلتا تھا، کافی مدت پہلے 50-60 سال پہلے کی بات ہے، تو رسالہ نکلتا تھا العرفان۔ تو یہ ان کا مہمان ہوا، یہ بھی صحافی تھا، وہاں گیا، انہوں نے ان کو چائے وغیرہ بھی پلائی، بٹھایا، تو ویسے رسالے کو دیکھا۔ پڑھا لکھا آدمی کبھی ایسا نہیں ہوتا کتاب پڑھی ہو، یہ رسالہ پڑھا اس کو اٹھا کر نہ دیکھے، ایک دفعہ ضرور اٹھائے گا۔ اگر کسی آدمی کے گھر میں کتابیں ہیں تو وہ کھڑا ہو جائے گا، ایک دفعہ تمام کتابوں پر نظر دوڑائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فطرت انسانی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نے رسالہ دیکھا،
اس کا ایک بنا ہوا تھا جو ہے وہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے جو اوپر مونوگرام بنا ہوتا ہے. مونوگرام میں اس نے دیکھا کہ 5 حدیثیں لکھی ہوئی تھی. ایک لکھا ہوا تھا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. ایک لکھا ہوا تھا کہ علم کو حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک. ایک لکھا ہوا تھا کہ حکمت کو لے لو جہاں سے بھی آپ کو ملے. ایک میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تب بھی علم کو حاصل کرو. 4-5 چیزیں لکھی ہوئی تھی. مونوگرام کو دیکھ کر کہنے لگا یہ کس کی ہیں یہ باتیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، آپ کا رسول آپ کو اتنی زیادہ تاکید کر رہا ہے علم کی، لیکن زیادہ تر ان پڑھ مسلمان ہیں. مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا ہے. 600-700 سال سے جب یہ ان کے خلاف بغاوت ہوئی، شکست کھا گئے، اس کے بعد غلامی میں آ گئے جو علم کو چھوڑ دیا ہے. یہ کوئی عقل مندی ہے آپ لوگوں کا علم کو چھوڑ دینا؟ پھر اس نے اتفاقاً وہاں کتابوں میں صحیفہ کاملہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے حضرات مسلمانوں، کتنے کنجوس ہو، کتنے بخیل ہو تم. اتنی بڑی اچھی نعمت آپ کے پاس موجود ہے، کبھی آپ نے اس کو ہوا ہی نہیں لگنے دی، باہر ہی نہیں آنے دیا. کسی ملک کی کسی زبان میں ترجمہ کر دیتے تاکہ وہ اس کو پڑھتا. تو کیا ہے کہ مسلمان پڑھتا نہیں، مسلمان کو پڑھنے کی عادت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کا علم پڑھا لکھا نہیں. مولانا صفدر حسن صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری اعتقادات، ہمارا علم، ہمارے معلومات پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم مجلسوں سے جو کچھ سنتے ہیں وہی ہمارے معلومات ہوتے ہیں. تو مجلسیں ابتدا میں بڑی مخلصانہ ہوتی تھی، نہ کوئی پیسے کا چکر تھا، نہ روٹی اچھی کا چکر تھا. گھر میں جو کچھ پڑا ہوتا وہ کھا لیتے اور خلوص کے ساتھ مجلس پڑھتے. ایک بہت بڑے عالم تھے، 1963 میں فوت ہوئے ہیں، مولانا محمد باقر صاحب. انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا، ان کا نام تھا مولانا عبدالستار، بکھر کے رہنے والے تھے. تو ان سے پوچھا کیا کرتے ہو آج کل؟ کہنے لگے یہ تبلیغ کرتا ہوں. تو مولانا صاحب مسکرائے، کیا تبلیغ کرتے ہو آپ؟ کہنے لگا کہ استاد صاحب، استاد تھے وہ ان کے، میں جب مجلس سے پڑھنے جاتا ہوں تو چھولے اپنے لے جاتا ہوں ساتھ، وہی کھاتا ہوں، کسی کے پاس میں روٹی نہیں کھاتا. اور جب میں نے پانی پینا ہوتا ہے تو پانی میں کنویں سے جا کے پیتا ہوں، گھڑے میں جو رکھا ہوتا ہے کسی نے زحمت کی ہوتی ہے اس سے بھی نہیں پیتا. اور میں تبلیغ کرتا ہوں اور پیسے بھی نہیں لیتا، نذرانہ بھی ان سے. یہ اکا دکا 1-2 آدمی ہیں جو اس طرح کے تھے جو پیسے نہیں لیتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ مجلس اگر آپ کی لگ جائے، یہ اصطلاح ہے نا آپ کی کہ مجلس لگی ہے یا نہیں لگی، مجلس لگ جائے تو خوشی ہوتی ہے. کہاں اس کی تو خوشی ہوتی ہے. اگر نہ لگے تو ہم کہتے ہیں تبلیغ کرنے آئے ہیں، کسی نے پوچھا نہیں ہے، نہ واہ واہ ہوئی ہے اور نہ ہی ان لوگوں نے گریہ کیا ہے یا کچھ کیا ہے. فرمایا بیٹا پھر تو آپ مجلس لگنے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں پڑھتے. تو اصل میں مجلس تو بہت بڑی چیز تھی. مجلس میں تو قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، مجلس میں مولا کائنات کے اقوال فرامین پڑھے جاتے ہیں، مجلس میں تو مصائب پڑھا جاتا ہے. اب اس کو ہم جس وقت بنا دیں گے بکاؤ مال، اس کی باقاعدہ فیس ہوگی، باقاعدہ طے کریں گے. حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے فیس طے کرنا. یہ آیت اللہ محسن حکیم مرحوم کا فرمان تھا 60 کی دہائی میں. ایک مولوی صاحب نے باقاعدہ لکھ کر پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حرام نہیں ہے. ایک بات اور بھی کہی تھی، حرام نہیں ہے لیکن آپ بن جائیں گے مزدور، آپ کو فیس دے دی گئی ہے، آپ جتنا پڑھیں گے ثواب کا ذرا آپ کو نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، لیکن ناجائز نہیں ہے. بے شک آپ نے مزدوری کی ہے، 1 گھنٹے کی مزدوری کی ہے، اتنے پیسے لے لیے ہیں. بہرحال وہ مولوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں. انہوں نے البتہ یہ دوسرا فقرہ نہیں لکھا اپنی کتاب میں، پہلا فقرہ لکھ گئے ہیں کہ جائز ہے. تو میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن جب بکاؤ مال ہو جائے، تجارت کا مال ہو جائے، وہاں تو ڈیکوریشن کرنی پڑتی ہے، اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. عوام جنہوں نے پیسے دینے ان کے ذہن کے مطابق ان کو بنانا ہوتا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ جب مجلس سننے والے لوگ ماشاء اللہ جی بڑی واہ واہ ہوئی، بڑی واہ واہ ہوئی، گریہ اتنا ہوا جس کی حد اور انداز نہیں. لیکن کیا فائدہ اٹھایا کسی نے؟ کیا اس سے کسی کی ذہن میں تبدیلی آئی؟ کیا کوئی دین کی طرف آ گیا ہے؟
کیا کوئی نمازی بن گیا ہے؟ کیا اللہ کو ماننا اس نے شروع کر دیا ہے؟ اللہ کی احکام کی طرف یہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ دھڑ دھڑ آئیں، پیسہ بھی بڑا ہے، اور خصوصاً جو غیر ملک میں اس وقت رہتے ہیں ان کے پیسے کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔